پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام چھوٹے بڑے دوستوں کو سلام۔ آج ایک اور شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ راولپنڈی انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ میں ایک بڑی بظاہر دھواں دار پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب نے بنیادی طور پہ ایک وہی بیانیہ دیا جو ہم کافی دنوں سے 9 مئی کے حوالے سے سن رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ سازش تھی، بڑے عرصے سے ہو رہی تھی اور اس کے پیچھے کافی سارے ہاتھ ہیں، بڑے اعلی کار ہیں اس کے، ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اسٹیک ہولڈرز سے ہماری ریکویسٹ ہے، جو فارمیشن اسپیشل کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں اسپیشل کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز مل کے پاکستان کے موجودہ سیاسی بحران سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اب اس کانٹیکس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا اور اس سے انہوں نے حاصل کیا ہے۔ تو آج اسی لیے ہم نے دعوت دی ہے افتخار شیرازی صاحب کو۔ عام طور پہ آپ انہیں دیکھتے ہیں ہم دونوں کو، یہ ڈان ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، مجھ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج میں ان سے سوال کروں گا کیونکہ یہ اس پریس کانفرنس میں موجود تھے۔ انہوں نے ایک سوال بھی کیا ڈی جی آئی ایس پی آر سے اور وہ ٹویٹر پہ اس کی کافی سرکولیشن ہوئی ہے اس سوال کی۔ تو اس سوال کا وہ سوال کیا تھا، اس کا جواب کیا تھا، یہ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ تو پہلے تو شکریہ افتخار صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام امتیاز صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ تو آج بس رول ریورس ہو گئے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، دس آنر فار می سر، دس آنر فار می کہ جی، آپ مجھے چونکہ سوال کریں۔ ہاں نہیں، چونکہ یو آر دا مین آن گراؤنڈ۔ تو یہ بتائیے کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس کا لب لباب کیا تھا، مقصد کیا تھا اس کا بنیادی؟ میرے خیال میں امتیاز صاحب، ہمارا تو خیال یہ تھا کہ شاید پچھلے دنوں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کا ٹور کیا ہے اور وہاں پہ کانگریس سے خطاب کے بعد جو بائیڈن سے ان کی ملاقات بھی ہوئی اور وہاں سے جو ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی پاکستان کے لیے ڈسٹربنگ تھی۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید آج اس کو لے کے اس کے بعد لائن آف کنٹرول پہ بڑے عرصے بعد ایک وائلیشن کی ہے بھارت نے، شاید آج پرائمریلی اسی پہ گفتگو ہوگی، لیکن جب آپ وہاں پہ پہنچے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید آج جو پوسٹ 9 مئی سینیریو ہے وہ پری ڈومینیٹ کرے گا، اس کے اوپر زیادہ گفتگو ہوگی۔ اور آج پھر اسی طرح ہی ہوا کہ جب گفتگو کا آغاز ہوا تو جو 15-16 منٹ کی ان کی پریس کانفرنس تھی وہ عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ صرف 9 مئی کے واقعے کے بعد کی صورتحال اور پھر 9 مئی کو جو واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے چھپے کرداروں کو ایک طرح سے ان کو ڈسکس ڈیبیٹ کرنے کے حوالے سے تھی۔ تو انہوں نے آج فوکس 9 مئی پہ رکھا اور اس میں جو تفصیلات بتائیں ان میں بنیادی طور پہ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے، جس کی آپ نے بھی شاید اپنے نظر سے گزری ہوں، کہ فوج کے اندر ایک خود احتسابی کا نظام موجود ہے اور 9 مئی کے واقعے کو لے کے جو 3 افسران ہیں جس میں اندر ایک لیفٹیننٹ جنرل بھی شامل ہیں، ان لوگوں کو تو برطرف کر دیا گیا ہے، جبکہ کوئی 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز ہیں جن کے خلاف کارروائی ابھی آگے بڑھ رہی ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے بتایا، لیکن اس کو بھی لے کے جب آگے چل کے سوال و جواب میں ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو آپ 3 لوگوں کو آپ نے نوکریوں سے برطرف کیا ہے یا باقی لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، چل رہی ہے، ان کے اوپر چارجز کیا ہیں، تو وہ بھی تفصیلات کو ہمیں کچھ زیادہ تو نہیں مل پائیں۔ گویا کہ اس میں بھی صرف اتنا بتا دیا گیا کہ شاید غیر دانستہ طور پہ جو ان کے فرائض کے اندر جو انجام دہی ہے اس میں کوتاہی، اس کو بنیاد بنایا گیا۔ لیکن سوالات تھے کہ شاید ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لوگ فیسیلیٹیٹرز تھے، یہ لوگ سہولت کار تھے، یہ اس کانسپریسی کا حصہ تھے۔ وہ ایک سوال یہ تھے جن کے جواب بہرحال نہیں مل پائے۔ اچھا، اہم بات اس میں سے یہ بھی نکلی جو سے آپ نے بھی کہا کہ میجر جنرلز، لیفٹیننٹ جنرلز، ریٹائرڈ ان کے گھرانے کے افراد بھی اس وقت گرفتار ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہونے والی ہے، اور اس کا ساتھ ہی انہوں نے جوڑا کہ ہمارے فوج کے اندر بھی خود احتسابی عمل جاری ہے۔ لیکن کیا کسی نے یہ سوال پوچھا کہ ان سے پہلے جو آصف غفور صاحب تھے انہوں نے تو ایک بڑی زوردار پریس کانفرنس میں محسن داوڑ اور علی وزیر کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ را اور این ڈی ایس کے حوالے سے
ان کو وہاں سے امداد ملتی رہی ہے. کیا کسی نے اس حوالے سے سوال کیا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں کہ جو اس وقت حکومت کا حصہ ہیں؟ نہیں، بالکل میرے خیال میں اس حوالے سے سوال نہیں ہو پایا کہ یہ پوچھا جائے ان سے کہ جو اس سے پہلے ڈی جی ایس پی آر گفتگو کرتے رہے، جن کرداروں کے وہ سوال نام لیتے رہے ہیں، اور ان کے بارے میں جو ایک طرح سے ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے اپلوڈ ہو رہے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، وہ سوال ہرگز نہیں ہوا. لیکن یہ ضرور تھا ان کی جانب سے جو امپریشن دیا کہ امتیاز صاحب، وہ جو میں سمجھا وہ یہ تھا کہ فوج کے اندر بلا امتیاز اور ٹاپ ٹو باٹم ہوتا ہے، کہ باٹم سے ٹاپ کی طرف نہیں بلکہ ٹاپ سے باٹم کی طرف احتساب کا عمل آگے بڑھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جو لیفٹنٹ جنرل رینک کے جو آفیسر ہیں ان کو ایک طرح سے پنش کیا ہے، ان کو ہم نے نوکری سے فارغ کیا ہے. یا اسی طرح دیگر لوگ جو اب میجر جنرل یا بریگیڈیئر رینک کے ہیں، یا پھر انہوں نے کچھ سابق آرمی چیفز کے رشتہ داروں کا ذکر کیا کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی اس وقت گرفتار ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی آگے بڑھ رہی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے سوالات تو بہت تھے، مخصوص وقت کے اندر کچھ سوال ہی پوچھے جا سکتے ہیں. جو سوال ان سے پوچھے گئے ان میں سے بھی کچھ ایسے تھے کہ جو بھی تشنہ جواب ہیں، گویا کہ ان کے جوابات بھی ان کو تسلی بخش نہیں مل پائے. تو کیا آپ کو یہ سینس ملتا ہے کہ اس آج کی پریس کانفرنس سے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے اس وقت بظاہر کوئی ریلیف نہیں ہے، ایک فیصلہ ہو چکا ہے؟ ابھی قانونی کارروائی تفتیش کا سلسلہ تو ہونا باقی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی پی ٹی آئی اور عمران خان ایک لحاظ سے کٹہرے میں کھڑے ہیں اور براہ راست اشارہ انہی کی طرف ہے کہ ان کے لیے ریلیف نہیں، کیونکہ یہ باقاعدہ سازش تھی جو کہ کئی ماہ سے تیار ہو رہی تھی مسلح افواج کے خلاف. بالکل امتیاز صاحب، میرے خیال میں ڈی جی ایس پی آر جو کہ مسلح افواج کی ترجمانی کرتے ہیں اور ایک ہائی رینک آفیسر ہیں، آج ان کی پریس کانفرنس کے اندر جو ایک اگریسونیس میں نے دیکھی ہے، ایک غصہ دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے، اور بالخصوص انہوں نے سابق جو فوجی افسران، ان کی تنظیمیں یا موجودہ لوگ یا پھر شہداء کی فیملی کے کچھ کلپس بھی وہاں پہ چلائے گئے. گویا کہ ان کے بھی سوالات یہ تھے کہ ہم اپنے بچے شاید اسی لیے قربان کرواتے ہیں کہ کل کو ان کے قبروں کی بے حرمتی کی جائے، ان کے مجسموں کی بے حرمتی کی جائے. پھر انہوں نے اس بات کو پھر سے دہرایا کہ 75 برسوں میں جو کام دشمن نہیں کر سکا اس ملک کے اندر ایک سیاسی جماعت نے کیا. گویا کہ فوج کو عام لوگوں کے ساتھ لڑوانے کی ایک بڑی گھناؤنی سازش کی گئی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم اندرونی خلفشار کو نہیں روکیں گے تو یہ بیرونی جلغار کا راستہ ہموار کرے گا. تو جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف اور ان سے جڑے لوگوں کے لیے ایک تو کوئی معافی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے. یقینی طور پہ مجھے تو آج کی پریس کانفرنس سے یہ تاثر اور زیادہ اس میں تقویت ملی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ 9 مئی کے جو کردار ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، اگرچہ مسلح افواج کے اندر لوگ موجود ہوں یا مسلح افواج سے باہر ہوں، سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا اور ان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. لیکن لیکن اس میں ایک اور ایک اہم سوال یہ بھی ہوا تھا، آپ کے ساتھ ہی کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کہ پریس کانفرنس کر لیتے ہیں وہ بڑے سکون سے گھر چلے جاتے ہیں، زندگی ان کی پرسکون ہو جاتی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں تو آپ کے خلاف چارجز بھی ختم ہو جائیں گے، اور وہ جو بیانیہ جس بیانیے کو پروموٹ کیا گیا، یہ جو بتایا جا رہا ہے آتش زنی، جلاؤ گہراؤ توڑ پھوڑ، یہ ظاہر ہے کسی کو بھی قبول نہیں ہے، اس کی مذمت کرنی چاہیے، اس کی سزا ملنی چاہیے. لیکن جو لوگ مذمت کر لیتے ہیں ان کے لیے پھر جو قانونی شکنجہ جو ہے ایف آئی آر وغیرہ وہ بھی کیا ختم ہو جاتی ہے؟ اس کا بھی میرا خیال سوال ہوا تھا ان سے. جی بالکل، یہ میرے سوال کا لاسٹ پارٹ تھا کہ گویا کہ اس وقت کچھ لوگ پریس کانفرنس کر ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوتی، لیکن اس کے بعد ایک صحافی نے جو فالو اپ کوسچن کیا ان کا سوال یہ تھا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے تاثر یہ مل رہا ہے کہ یہ مسلح افواج گویا کہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، گویا کہ ان کو اس کام پہ مجبور وہاں سے کیا جا رہا ہے، پھر ان لوگوں نے پریس کانفرنس کرنے کے بعد ان کو گھر جانے دیا جا رہا ہے. تو اس تاثر کو لے کے بھی ایک سوال ان سے ہوا تھا، لیکن اگین پھر جواب اس کا بھی کوئی ہمیں تسلی بخش نہیں مل پایا. لیکن ظاہر سی بات ہے امتیاز صاحب، یہی سوالات ہیں کہ جو عام لوگوں کے ذہن میں بھی ہیں. اور جیسے میں نے ایک سوال کیا کہ بنیادی طور پہ ہم دیکھیں تو پاکستان اپنے قیام سے لے کے اب تک ایک ہوسٹائل انوائرمنٹ کا شکار ملک ہے.
3 جنگیں ہم نے بھارت کے ساتھ لڑی ہیں. پھر میں نے کہا کہ ہم ویسے بھی اب ہمیں بہت زیادہ خطرات ہیں, دہشت گردی دیکھ لیں. تو جو مسلح افواج کی انسٹالیشن ہے, ان کی سیکورٹی تو ہمیشہ سے بڑی ایک زبردست طریقے سے رہی ہے. لیکن 9 مئی کے واقعے کو لے کے ہم نے دیکھا ہے کہ کسی قسم کی کوئی سیکورٹی وہاں پہ موجود نہیں تھی. لوگ فریلی موو کر رہے تھے, یہاں تک کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر چلے گئے, یہاں تک کہ انہوں نے جی ایس کیو کے جو مین گیٹ تھا اس کو جا کے کھول کے اندر چلے گئے. تو لوگ کہاں تھے, کیا تھا, کہ ایسا تو نہیں تھا کہ سب کچھ بائی ڈیزائن ہے, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں کو ٹریپ کیا گیا, ان کو اندر لے جایا گیا اور پھر یہ سارا سین کریٹ کیا گیا جو کہ بہرحال حقیقی نہیں ہے. تو سوال تو میرے خیال میں یہی تھے, لیکن اگین پھر جوابات شاید اتنے تسلی بخش نہیں ہیں, اور اگر جواب تسلی بخش ہوتے تو میرے خیال میں لوگ اور آپ جیسے جرنلسٹ بھی مطمئن ہوتے اور ہم بیٹھ کے اس وقت گفتگو نہ کر رہے ہوتے. تو یہی چیزیں ہیں جو بار بار پوچھی جا رہی ہیں, لیکن جیسے ہم نے ان سے سنا اور جو وہ کلیم کر رہے ہیں, ایک تو میرا سوال یہ بھی تھا امتیاز صاحب کہ آپ نے, میں نے کہا کہ خود فرمایا ہے کہ یہ کوئی 8-9 ماہ سے سازش ہو رہی تھی, لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی تھی, لوگوں کو تیار کیا جا رہا تھا, ان کو مسلح افواج کے سامنے لایا جا رہا تھا. تو میرا سوال کا قصہ یہ بھی تھا کہ اگرچہ آپ یہ کہہ چکے اور آپ کے پاس کچھ ظاہر سی بات ہے کچھ فیکٹس بھی ہوں گے, کچھ ثبوت بھی ہوں گے, لیکن بینگ اے جرنلسٹ میں ابھی تک اس جو مرکزی سازش کرنے والا شخص ہے اس کے نام کو میں نہیں جانتا. اگر وہ گرفتار ہوا ہے تو مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو اگر آپ کو علم ہے کہ اس کا نام کیا ہے, کیا آپ نے اس کو گرفتار کر بھی لیا کہ نہیں کیا, کیونکہ جو سیکنڈری کریکٹرز ہیں ان کو تو آپ سزائیں دینے بھی جا رہے ہیں, جو دے چکے ہیں, بٹ جو مرکزی پرنسپل آپ کا ایکیوزڈ ہے وہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہے. تو یہ وہ سوالات تھے جن کے جوابات ہمیں بہرحال نہیں مل پائے وہاں پہ. جی بالکل, آپ نے سوال کیا, بڑا زبردست سوال تھا, اس کے نتیجے میں جواب بھی تسلی بخش نہیں ملا, ہم وہ دیکھ رہے تھے. تو اس میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ آخری میں سوال کر رہا ہوں کہ بحیثیت مجموعی جو 9 مئی کے حوالے سے ہماری حکومت کا, سرکاری اداروں کا ایک بیانیہ بنا ہے, اس بیانیے کو کیا لوگوں کے, عام لوگوں میں قبولیت بخشنے میں کیا ہماری ریاستی اداروں کو مشکل پیش آ رہی ہے, جس کی وجہ سے آج یہ پریس کانفرنس کرنی پڑی؟ اور جو زیادہ تر سوالات تھے وہ کیا اسی وجہ سے ہیں کہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا؟ رائٹلی سیٹ. میرے خیال میں امتیاز صاحب اگر ہم دیکھیں تو 9 مئی کے واقعے کے بعد جو اگلے دن کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی, اس کور کمانڈرز کانفرنس کی بھی جو پریس ریلیز ہے اس کے مدرجات کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ ان کے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہے. اس کے بعد فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہوتی ہے, اس کے اندر بھی اس بات کو ریپیٹ کیا گیا کہ ناقابل تردید ثبوت موجود ہے. تو میرا خیال میں اگر ناقابل تردید ثبوت موجود ہے اس کے باوجود بھی مرکزی ملزمان ان کے خلاف, جو ان کے خیال میں جو ہے ان کے خلاف اگر کارروائی آگے نہیں بڑھ رہی, تو مجھے لگتا یہی ہے کہ ڈر اور خوف یہی ہے کہ شاید پبلک ابھی تک اس نیریٹو کو, اس کلیم کو ایکسیپٹ نہیں کر پائی. اور آج ایک اور کوشش کی گئی ہے اور لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ دیکھیں مسلح افواج نے جو احتساب کا عمل ہے وہ اپنے گھر سے شروع کر دیا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو پہلی کیجویلٹی ہوئی ہے وہ ایک ہائی رینک آفیسر ہے, گویا کہ لیفٹیننٹ جنرل کا 3 اسٹار جنرل تھا, جس کو نوکری سے نکال کے گھر بھیج دیا گیا ہے. اس کے ساتھ 3 اور بھی لوگ ہیں جن کو گھر بھیجا گیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میجر جنرل رینک کے, بریگیڈیئر رینک کے لوگوں کو اب ٹرائل کیا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اور کوشش کی گئی ہے لوگوں کو اس بات پہ قائل کرنے کے لیے کہ اگر ہم کسی کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرنے جا بھی رہے ہیں کسی سویلین کو, تو اس سے پہلے ہم اپنے گھر سے اس کارروائی کا آغاز کر چکے ہیں, اور ہم نے وہاں پہ کسی عام سولجر کو نہیں بلکہ ٹاپ ملٹری رینک کے جو لوگ ہیں ان کو ٹرائل کرنے کا آغاز کیا ہے. جو 3 اسٹار جنرل ہیں, کیا یہ وہی ہیں جو کور کمانڈر تھے جن کے گھر پہ پھر حملہ بھی ہوا تھا؟ جی امتیاز صاحب, انفیکٹ ہم نے پریس کانفرنس کے دوران بھی کس طرح کا سوال آیا تھا, اور اس کے بعد بھی جب ختم ہوئی تو ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ ہم ان لوگوں کی تفصیلات حاصل کر سکیں کہ جن لوگوں کو ٹرائل کیا جا چکا ہے یا جن کے خلاف ٹرائل آگے بڑھ رہا ہے. لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک تفصیلات اگر بتانی ہوتی تو ضرور آپ سے شیئر کی جاتی, لیکن اتنا تک ہی کافی ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کو ٹرائل کر چکے ہیں اور کچھ کرنے جا رہے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. لیکن اگر اگین آپ جو ایزیوم کر رہے ہیں شاید 3 اسٹار جنرل, لگتا یہ ہے کہ شاید وہی نہ ہو کہ جو کور کمانڈر لاہور تھے, اور شاید وہی ہو سکتے ہیں, اور ان کے ساتھ پھر باقی بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کو پہلے مرحلے پہ میرے خیال میں ان کو ایک طرح سے سزا دی گئی ہے.
اوکے چلیں جناب، بہت بہت شکریہ، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ افتخار شیرازی صاحب کی باتیں بھی دوستوں آپ نے سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے سوالات اٹھائے گئے ڈی جی ISPR کی پریس کانفرنس کے دوران، اور کئی سوالات کے جواب تفصیل سے دیے گئے، کئی سوالات کے جواب تسلی بخش نہیں مل سکے ہیں، اور ظاہر ہے جب تک سوالات کا تسلی بخش جواب نہیں ہوگا اس وقت تک یہ سوالات اٹھائے جائیں گے۔ دعا ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل جاری ہے، کہ تمام تر پروسیس چاہے وہ فوج کے اندر ہے، فوج کے باہر ہے، عدالتوں میں ہے، اس میں انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے، بالکل مکمل طور پہ تمام انصاف کے تقاضے مکمل کرتے ہوئے مقدمے چلائے جائیں، مقدموں کے بعد پھر سزا کا اعلان کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ میڈیا ٹرائل کے ذریعے اور باقاعدہ قانونی کارروائی سے پہلے ہی لوگوں کو مجرم ٹھہرا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے۔ بہت بہت شکریہ افتخار۔